سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں فارس کا رہنے والا ہوں، ایران کا، تو ہم جو ہے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل میں ہوتے تھے، اور جب بھی دشمن زیادہ طاقت میں ہمارے پاس آ کر حملہ کرتا تھا تو ہم اپنے قبیلے کے ارد گرد خندق کھود دیا کرتے تھے اور اس میں آگ یا پانی بھر دیتے تھے تاکہ دشمن اس کو عبور کر کے آگے نہ آ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، آپ نے فرمایا چلو پھر شروع کرو، لیٹ نہیں کرنا۔ 10 آدمیوں کے الگ الگ جو ہے وہ گروپ بنا دیے گئے، 40 گز جگہ ان کو تقسیم کر دی گئی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق آپ لوگوں نے کھودنی ہے۔ صحابہ کرام کے 10 کے گروپ بن گئے اور انہوں نے وہ 40 گز جو حصہ ان کے آیا تھا اس کو کھودنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے اصحاب کے ساتھ کلہاڑی لے کر، کسیہ لے کر اور دوسرا ساز سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے صحابہ کرام نے، اور بدن پر مٹی جو ہے وہ اٹی ہوئی ہے اور بال مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، کبھی پتھر کو توڑ رہے ہیں، کبھی آپ مٹی کو کرید رہے ہیں اور اس کو اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ ایک صحابی جسے بھوک کا یارہ نہ رہا اور وہ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج 3 دن ہو گئے بھوکا پیاسا ہوں، اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ پیٹ پر لوگ پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ محسوس ہو کہ پیٹ کے اندر کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ کمر سیدھی ہو جائے۔ تو وہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ کارکنان قضاء و قدر جن کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں، آپ اگر احد پہاڑ کو بھی اشارہ فرما دیں تو وہ بھی سونے کا بنا دیا جائے، اور رب ذوالجلال نے جن کی خاطر اس ساری کائنات کو مسخر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا تو 3 پتھر آپ نے اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس قدر صبر حاصل ہوا اور اس قدر حوصلہ ہوا صحابی کو کہ دوبارہ اس کو اپنی بھوک مٹ گئی، ختم ہو گئی، اور شکوہ کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، دوڑ کر اپنے گھر گئے، اہل خانہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا پکایا؟ اس نے کہا گھر میں تو ابھی کچھ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا آٹا ہے 1.5-2 کلو، اور ایک جو ہے وہ بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا۔ انہوں نے کہا اس کو ذبح کر دیں، فوری طور پر ذبح کیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کو ذبح کیا گیا۔ فرمایا کہ اس آٹے کا جو ہے اس کا گوندو آٹا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں۔ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں نے کھانا تیار کیا، آپ چند اصحاب کو ساتھ لا کر آپ کھانا تناول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ تمہارے ایک دوست نے دعوت کی، سارے لشکر میں یہ اعلان کر دو کہ تم کھانا کھا لو۔ اس نے سارے لشکر کو جا کر اعلان کر دیا کہ تمہارے دوست نے دعوت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چل کے کھانا کھا لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میں نے تو چند لوگوں کو دعوت دی تھی، یہ تو سارا لشکر ہی آ گیا اور گھر میں کچھ ہے نہیں۔ تو میں دوڑ کر اپنے گھر گیا اور اپنی اہل خانہ سے کہا کہ غضب ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے چند لوگوں کو دعوت دی تھی، آپ نے پورے لشکر کو ہی بلا لیا، لیکن وہ بھی صحابیہ تھی۔ اس نے کہا کہ جابر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ لشکر کو دعوت تو نے دی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ اس نے کہا دعوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس نے دعوت دی تھی انتظام بھی پھر وہ خود کر لے گا، تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ہنڈیا کہاں پہ؟ ہنڈیا لائی گئی۔ فرمایا کہ آٹا کہاں پہ؟ آٹا لایا گیا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں پھینکا ہنڈیا کے اندر اور آٹے کے اندر،
اپنا لعاب دہن ملا دیا۔ یہ ہے لعاب دہن کی برکت۔ اور فرمایا کہ یہاں نیچے سے نکال کے سالن ڈالتی جاؤ اور سب کو تقسیم کرتی چلی جاؤ، اور نیچے سے آٹا نکال کے اوپر سے کپڑا پڑا رہنے دو، روٹیاں پکاتی جاؤ اور سب کو تقسیم کرتی چلی جاؤ۔ سارے لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کہ 10 آ کے کھانا کھاتے جاؤ اور واپس چلتے جاؤ۔ 10 لوگ آتے گئے، کھانا کھاتے گئے۔ اہل کھانا سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ کھانا کھا گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ 1000۔ 1000 کھانا کھا گیا، پھر بھی وہ ہنڈیا لبالب بھری تھی، وہ آٹا لبالب پڑا تھا اسی طرح۔ لیکن راوی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ 1000 تو بجا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ کھانا ان کے لیے کافی تھا۔